اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 219 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے لے کر 93 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری چھا جانے تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور جو قیام اللیل ہے یعنی کہ تہجد کی نماز، وہ بھی آپ نے قرآن کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نفلی نماز خاص آپ کے لیے ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے محمود، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت بھی ہے۔ مقام محمود ایک جگہ کا نام ہے، ایک ایسا مسند، ایسا مقام، ایسا تخت جب آپ اس پر بیٹھیں گے یا اس کرسی پر یا اس مقام پر آپ کھڑے ہوں گے تو ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے کے جا رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا سرزمین مدینہ شریف میں یعنی طیبہ میں، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور یہاں سے مجھے لے کر جا رہا ہے اے اللہ اس سرزمین مکہ سے خارج کرنا تو سچائی کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف مدد اور غلبہ عطا کرنا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو شفا ہے اور اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم لوگ ہیں، بات کا نہ ماننے والے، جو اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن کے ذریعے خسارے میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نے آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اپنے شاکلہ کے مطابق اعمال کرتے جاؤ۔ شاکلہ وہ حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ تم میں سے کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
اور اگر ہم چاہتے تو یہ جو وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں یہ لے جاتے. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، پھر تم اس کے بعد اللہ کے حضور کوئی سفارشی، کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں پاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے. الا رحمتا من ربک، ہاں مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کے مثل کوئی چیز لے آئیں، لا یأتون بمثلی، تو وہ اس کے مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی وہ اس کے مثل نہیں کوئی کتاب لا سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ سرکش ہو گئے. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ بہا دو، یعنی کہ معجزہ لے کر آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا یا انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر اس باغ کے درمیان ہمارے سامنے تم نہریں رواں کر دو. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا نازل کر دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر بن جائے یا تم ہمارے سامنے آسمان کے اوپر چڑھ کر بتاؤ. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمارے سامنے، جب تک کہ تم آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ، ہمارے سامنے ایک کتاب نازل کرو جسے ہم پڑھ سکیں، اس وقت تک ہم تمہیں نہیں مانیں گے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر، ایک رسول. کل انشاءاللہ العزیز اگلے ہم معجزات کا ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. السلام علیکم.